حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا آپ کو علم ہے یہ محرم الحرام شریف کا ماہ مبارک ہے اور اس کی 10 تاریخ کو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی پھول بڑی بے دردی کے ساتھ مسل دیے گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے میدان کربلا میں حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور نواسہ سید الابرار سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے اور آپ کے جان نثار سب کی مقدس بارگاہوں میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنے حضور شرف باریابی عطا فرمائے۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے اس نشست میں بھی اور عشاء کے بعد جو خصوصی محفل ہوگی، ان دونوں نشستوں میں ہم صرف اور صرف محبت اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ عزیزان محترم، جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے کئی عزیز اور کئی دوست دوزخ میں گر گئے اور ہم بھی کفر شرک کی گھٹا ٹوپ تاریک وادیوں میں بھٹک رہے تھے اور ہم بھی گرنے ہی والے تھے کہ لجپال آقا آپ نے ہمارے دامن سے پکڑ کے ہمیں دوزخ سے بچا لیا۔ نہ صرف یہ کہ دوزخ میں گرنے سے بچایا، ہمیں جنت کی خوشخبریاں سناتی۔ آپ کی بارگاہ اقدس سے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی، آپ کی بارگاہ اقدس سے ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کے جام ملے، آپ کی بارگاہ سے ہمیں دولت ایمان نصیب ہوئی، آپ کی بارگاہ سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، آپ کی بارگاہ اقدس سے ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا سلیقہ نصیب ہوا۔ آقا، آپ نے ہم پہ بڑی کرم نوازی کی، ہم اس کا بدل تو نہیں دے سکتے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ فرمائیں کہ ہم اس کا آپ کو کیا بدلہ دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سوال کرتے ہیں کہ اس تبلیغ رسالت پر، اس کار رسالت پر ہم آپ کو کیا بدلہ دیں، تو محبوب آپ فرما دیجئے الا المودۃ فی القربہ، اور کچھ نہیں مانگتا، بس میری قرابت سے محبت کرو، میری قرابت سے محبت کرو۔ اب یہ جو تبلیغ رسالت حضور علیہ السلام کے ذمے کام لگایا گیا، یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس پر
اپنی شان الوہیت کی، اپنے شان توحید کی آیات کو نازل کیا، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کی آیات کو نازل کیا، اور دیگر عقائد قیامت کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، اس میں اللہ نے آیات نازل کیں اور احکام شریعت نازل کیے، اور حکم دیا کہ میرے محبوب میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر یہ کام سر انجام دیتے رہے، اور اس میں آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں، میرے آقا نے بڑی مشقتیں برداشت کیں۔ وقت نینا وگرنہ میں پھر آپ کو یہ باتیں سناتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے اگر میری ان شفقتوں کا ذرا بھی تمہیں حیا ہو، میری عنایتوں کا، میری محبتوں کا، میری کرم نوازیوں کا، میرے احسانوں کا ذرا بھی تمہیں حیا ہو تو اور میں کچھ نہیں مانگتا، بس میری قرابت سے محبت کرنا، میری قرابت سے محبت کرنا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اچھا ایک بات ذہن نشین کر لیں، کسی بھی نبی نے اس تبلیغ رسالت کے کام کے بدلے میں کوئی اجر نہیں لیا۔ تو آپ کہیں جی حضور علیہ السلام نے تو یہ اجر مانگ لیا کہ میری قرابت سے محبت کریں، تو یہ آپ کا اعتراض حضور پر نہیں بنتا، رب پہ بنتا ہے۔ حضور نے تو مانگا ہی نہیں، یہ رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی قرابت سے محبت کرو۔ اب صحابہ کرام حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ قرابت تو جناب کی بہت ہے، یہاں پر خصوصی طور پر جن سے محبت کرنے کا ہمیں آرڈر ہے وہ کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے نام لے کے فرما علی، فاطمہ، حسن اور حسین، فرما یہ میری قرابت ہے، جن سے محبت کرنا تمہارے اوپر واجب قرار دے دیا گیا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں فرض قرار دے دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، وہ کہتے ہیں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا حضور کی امت پر فرض ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر یہ 4 ہستیوں کا ذکر ہوا کہ خصوصی طور پر ان 4 ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ میں صرف محبت کے موضوع پر رہوں گا۔ سب سے پہلے ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے، اور پھر حسنین کریمین کا ذکر کریں گے۔ اب دیکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت کا کیا عالم تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ حضرت ابو طالب حضور کے سگے چچا تھے، ماشاءاللہ، تو آقا علیہ السلام کو بلا کے لائے، حضور علیہ السلام کی گود میں مولا علی کو دیا اور عرض کیا آقا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر یہ آنکھیں نہیں کھولتا، لگتا ہے کہ نابینا تو نہیں۔ جو ہی حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، مولا علی نے آنکھیں کھول کے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، فرمایا تم کیسے کہتے ہو دیکھتا نہیں، یہ دیکھو یہ دیکھ تو رہا ہے، یہ لکھا ہے۔ بعد میں جب مولا علی بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ایک دن حضور نے فرمایا علی جب تک میں نہیں آیا تھا تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھیں، حتیٰ کہ تیرے والدین پریشان ہو گئے کہ کہیں نابینا تو نہیں، تو جب میری گود میں آیا تو نے آنکھیں کھول لیں۔ عرض کی آقا میرے دل کی خواہش تھی کہ دنیا میں جاؤں اور آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے میری نگاہیں جس کو دیکھیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہو،
پھر آقا علیہ السلام نے خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. صرف محبت کا بیان ہے. اپنے ہاتھوں سے حضور نے غسل دیا اور سرکار پاک نے اپنی زبان اقدس گھٹی کے لیے ان کے منہ میں ڈال دی. فرمایا علی میری زبان چوس لے. آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان ان کے منہ میں ڈال دی. فرمایا جی بھر کے چوس لے, فیض نبوت جی بھر کے لے لے. اور خود آقا علیہ السلام نے ان کے کانوں میں اذان پڑھی اور خود آقا علیہ السلام نے ان کا نام علی رکھا. اور چونکہ ان کے والدین, آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ محترمہ وصال کر گئیں. 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو پھر آپ کے دادا عبد المطلب چلے گئے. پھر اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. تو حضور علیہ السلام کی کفالت مولا علی کی والدہ محترمہ اور والد محترم کرتے رہے. حضور نے ان کے احسان کا یوں بدلہ دیا کہ مولا علی کی کفالت اور پرورش خود تاجدار کائنات نے فرمائی. حضرت مولا علی کو حضور علیہ السلام چومتے, ان کو سینے سے چمٹاتے, اپنے منہ کے اندر لقمے ڈال کے نرم کر کر کے ان کو کھلاتے اور خود ان کو پڑھایا, ان کی تربیت کی. آقا علیہ السلام کے زیر سایہ مولا علی سرکار پلے بڑے اور یہی وجہ ہے پھر 10 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی. ایک قول 13 کا بھی آیا اور 10 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی آئی. حالانکہ آپ بچے ہیں, 10 سال کی عمر کا بچہ آپ سمجھ لیں کتنا کو سمجھدار ہوتا ہے, مگر 10 سال کی عمر مبارک ہے مولا علی کی. تو حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فوراً حضور پر بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ مولا علی تھے. تو عزیزان محترم, یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام نے خود ان کو پڑھایا, خود ان کی پرورش کی, خود ان کی تربیت کی. پھر ان کے ساتھ محبتوں کا عالم آپ دیکھیں. جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, آقا علیہ السلام نے ہر ایک مہاجر کو مدینہ کے رہنے والے کسی انصاری کا بھائی بنا دیا, مواخات صحابہ قائم فرما دی. جب ہر مہاجر کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا اور مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا تو آپ آ کے رونے لگے. عرض کیا آقا آپ نے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرما علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, مگر انت اخی فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں تو میں محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے. حضور نے خود ان کو فرمایا تو میرا بھائی ہے. پھر عزیزان محترم ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبتوں کا عالم دیکھیں. حضور علیہ السلام نے ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا اور حج کے بعد آقا علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ مقام ہے غدیر خم. یہاں پر آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے خطاب فرمایا اور صحابہ اکرام کو فرمایا اے لوگو, کیا میں تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صاحب نے عرض کی جی آقا آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ جو اللہ کا قول ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اس قول کو دہرایا. پھر فرمایا اے لوگوں کیا میں تمہارے نزدیک سب مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کی نام یا رسول اللہ, ہاں آقا آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا اور فرمایا سنو من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. یا اللہ اے رب ذوالجلال تو اس کو دوست رکھ, اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے, اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے.
تو عزیزان محترم، مولا علی سے محبت کرنے سے بندہ محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حضور یہ فرما کر نیچے اترے تو حضرت سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں جلیل القدر صحابہ نے آگے بڑھ کر مولا علی شیر خدا کو مبارک دی اور فرمایا بھائی علی آپ کو مبارک ہو، آج کے بعد آپ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا ہو گئے، یعنی ان کے محبوب ہو گئے، اور خدا کی قسم آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا و محبوب ہو گئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کا عمل بتایا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں دو دیہاتی لڑتے ہوئے آئے۔ جب لڑتے ہوئے آئے تو آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان کی بات سن کے ان کا فیصلہ کر دیں۔ ان میں سے ایک کے دل میں مولا علی کا بغض تھا، اس نے کہا یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ جب اس نے اس طرح کی بات کہی سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، شیر کی طرح جھپٹے اور آگے بڑھ کے گریبان سے پکڑ لیا اور کھینچ کے فرمایا تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ اور یہ علی ہے، یہ ہر مومن کے مولا ہے، جس کے یہ مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا عمل بتا رہا ہوں۔ یہاں کے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پر تبرہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ کیسے محبت کرتے تھے۔ پھر عزیزان محترم سنیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا۔ صرف محبت کی روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، سرکار تناول فرمانے لگے تو عرض کی باری تعالیٰ جو تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے نا، میں تو تیرا محبوب ہوں ہی، مجھے تو نے امام الانبیاء بنایا ہی ہے، میرے بعد تیرے بندوں میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے نا اس کو بھیج دے تاکہ میں اور وہ مل کے اس گوشت کو کھائیں۔ نام نہیں لیا، بس فوراً مولا علی آ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اور مولا علی سرکار نے مل کر وہ گوشت کھایا۔ آپ سب صاحبان علم بیٹھے ہیں، خیبر کی جنگ میں قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، کتنے دنوں سے صحابہ اکرام کوشش کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کے پاس آ کے روئے یا رسول اللہ بڑی محنت بڑی کوشش کر رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا غم نہ کرو، کل میں علم اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں انشاءاللہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب صحابہ اکرام ساری رات دعائیں کرتے رہے کہ بھئی ہم سب اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ کس کی شان ہے کہ جس کے ہاتھوں کل فتح ہو؟ سارے دعائیں مانگتے رہے کہ یہ شرف مجھے مل جائے، یہ شرف مجھے مل جائے۔ مگر جب صبح ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی آقا وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ فرمایا بلا کے لاؤ۔ مولا علی کو بلایا گیا، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، ماتے جو ہی سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا، خدا کی قسم میں فوراً ایسے ہو گیا جیسے ہوا ہی کچھ نہیں تھا۔ پھر مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں اللہ نے خیبر کو فتح کروا دیا۔ عزیزان محترم، کون مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دلوں کے اوپر نقش کر لیں، کوئی کسی شک و شبہ میں نہ رہے۔ جب ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، شان علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، کئیوں کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ شیعہ ہو گئے ہیں، اور یہ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ محبت اہل بیت کا بیان کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ جس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے اور جس کو ذکر اہل بیت سے ناگواری ہوتی ہے، وہ کسی شک و شبہ میں نہ رہے، اس کا دل محبت رسول سے اور نور ایمان سے خالی ہے۔ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، آقا علیہ السلام نے چار فرمایا جس نے علی سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی، فرمایا گویا اس نے میں محمد مصطفیٰ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی،
اللہ اسے محبت کرے گا، اللہ اسے، یعنی صرف محبت علی سے محبت مصطفیٰ بھی مل گئی، محبت خدا بھی مل گئی۔ واہ واہ واہ۔ تو اس کا عکس کیا ہوا؟ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نہ محبت مصطفیٰ حاصل ہو سکتی ہے، نہ محبت خدا حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو میرے علی سے بغض رکھے گا میرے ساتھ بغض رکھے گا، جو میرے ساتھ بغض رکھے گا اللہ اس کے خلاف غضبناک ہوگا۔ پھر عزیزان محترم، کون مولا علی شیر خدا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے علی تیری شان یہ ہے کہ سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کر سکتا۔ بس جو کوئی جاننا چاہے کہ میرے دل کے اندر نور ایمان ہے کہ نہیں، وہ اندر جھانک کے دیکھے دل میں محبت علی ہے کہ نہیں۔ فرمایا سوائے مومن کے علی تجھ سے محبت کر کوئی نہیں سکتا، اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ بغض رکھ کوئی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہمارے ہاتھ کا سوٹی آ گئی، ہم دیکھنا چاہتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے۔ بس مولا علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل کھل جاتا، جس کا چہرہ شاداں و فرحاں ہو جاتا، جس کا چہرہ چمک اٹھتا، ہم کہتے یہ خوش بخت صاحب ایمان ہے۔ اور جس کے دل کے اوپر، جس کے چہرے پہ قبض ہو جاتی، جس کی طبیعت مرار کھانے لگتی اور جو پیچو تاب کھانے لگتا، ہم سمجھ جاتے بدبخت مولا علی کی محبت سے خالی ہے اور یہ منافق ہے۔ اور کون مولا علی؟ آقا علیہ السلام نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسول اللہ یہی چاہتا ہے تمہیں ہر رجس سے پاک کر دے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنی چادر تطہیر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی لے لیا، حضرت امام حسین کو بھی لے لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی لے لیا، مولا علی کو بھی لے لیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، انہیں ہر رجس سے پاک کر دے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، جو کوئی حالت جنابت میں ہو جس پر غسل فرض ہو، خبردار اس حال میں میری مسجد میں نہ آئے، مگر علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو اور مجھے اللہ نے یوں پاک کر دیا ہے کہ جنابت میں بھی ہو تو مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ پھر آپ سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہے میں نے اپنے بابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جب بھی مجلس میں مولا علی تشریف فرما ہوتے میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق ٹیک ٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھتے رہتے۔ میں نے کہا ابا جان اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کے خلاف کوئی بغض ہوتا، کوئی اناد ہوتا تو یہ باپ بیٹی کی اندر بات ہو رہی ہے لوگوں کو نہ بتاتے، باپ سے بات کی، باپ نے بتائی اور اماں عائشہ نے کل امت کو بتا دی۔ ابا جان کیا بات ہے؟ آپ علی شیر خدا کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا عائشہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے النظر وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صرف یہی نہیں فرمایا لوگوں صرف علی کے چہرے کو ہی دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ خوش نصیب جو آپ کا چہرہ دیکھتے تھے ان کی تو عبادت ہوتی تھی، آج ہم بھی تو ذکر کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی فائدہ ہو۔ فرمایا بعد میں آنے والوں تم ذکر کر لینا علی کا، تمہاری بھی عبادت ہو جائے۔ پھر سنیے عزیزان محترم، حضرت مولا علی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیری محبت
گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ فرمایا اس طرح اے علی تیری محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ دوسری ہستی جن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے محبت کا حکم فرمایا وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ سیدہ کائنات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبتوں کا یہ عالم تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی راوی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ سے سوال کرتا ہے سوال کرنے والا جمی ابن عمیر، آپ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ فاطمۃ الزہرا سے محبت تھی۔ پھر اس نے پوچھا پھپھو جان یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ فرمایا ان کے شوہر علی سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات کی عورتوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت فاطمۃ الزہرا سے ہے، اور دنیا کائنات کے مردوں میں سے سب سے زیادہ علی شیر خدا سے محبت ہے۔ اور سنیے آقا علیہ السلام کی حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم تھا۔ جب بھی آقا علیہ السلام کسی سفر پہ جانے لگتے سب کو ملتے جاتے سب کے بعد جس کو ملتے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور ملتے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی پیشانی کو بوسہ دیتے، سر کو بوسہ دیتے اور سیدہ کائنات کو سونگھتے۔ پوچھا جاتا آقا لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، مگر سونگھتا کوئی نہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے کیوں ہیں؟ حضور فاطمہ فرماتے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں، جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سن لے، جنت میں جس مقام پر جس محل میں میں محمد مصطفیٰ ہوں گا اسی مقام پر اسی محل میں میرے ساتھ فاطمہ تو ہوگی، اور اسی مقام پہ ہمارے ساتھ تیرا شوہر علی ہوگا اور وہیں حسن اور حسین ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان کا یہ عالم کہ جب بھی بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لاتی آقا علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ارے لوگوں، تاجدار کائنات کا کسی کے لیے کھڑا ہو جانا تو یہ عام بات نہیں ہے، جس کے لیے نبوت کھڑی ہو جائے سمجھو کل عالم کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فاطمۃ الزہرا کو اپنے پاس بٹھاتے، ان کے سر پہ بوسہ دیتے، اپنے پاس بٹھاتے، اور جب حضور گھر تشریف لے کے جاتے حضرت فاطمۃ الزہرا پہلے دروازے میں استقبال کے لیے کھڑی ہوتی، دروازے پہ دستک بھی نہ دینے دیتی، جلدی دروازہ کھول دیتی اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتی جاتی، ساتھ چلتی۔ حضور فرماتے فاطمہ تمہیں کیسے پتہ چلا میں آ گیا ہوں؟ بابا آپ کے قدموں سے پتہ چل گیا کہ آپ آ گئے، کہ قدموں کی آہٹ سے چاپ سے پتہ چل گیا۔ پھر دوستو آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا یاد رکھو اس نے میں مصطفیٰ کو ناراض کر دیا۔ جو بات فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے وہ بات میں مصطفیٰ کو بھی اضطراب میں ڈالتی ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ بات میں مصطفیٰ کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کوئی کسی بھول میں نہ رہے، جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے اس پر خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ کون فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سے محبت کرے گا وہ بہشت میں جائے گا۔ دو ٹوک فرما دیا، فرمایا جو کوئی
اس بطول زہرا سے محبت کرے گا، ان کا ادب کرے گا، اس کی ذریت اطرت اولاد کی نیاز مندی کرے گا، وہ بہشت میں جائے گا۔ اور فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کرے گا، ان سے دشمنی عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلیمان، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی محبت 100 جگہ نفع دیتی ہے۔ کتنی جگہ؟ 100 جگہ نفع دیتی ہے۔ ان 100 جگہوں میں سے بہت سے سہل آسان مقامات بتاؤں؟ جی آقا۔ فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے اس کی موت آسان ہوگی، اس کی جان اس طرح پیار سے نکل جائے گی جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اور فرمایا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رہے گا۔ میں جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، میزان پر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا جائے گا۔ فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ قیامت کے دن کے حساب کتاب سے بری کر دیا جائے گا۔ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے پل صراط کے اوپر سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے میری بیٹی فاطمہ خوش ہو گئی، یاد رکھو اس سے اللہ خوش ہو گیا۔ جس سے میری بیٹی فاطمہ خوش ہو گئی اس سے اللہ خوش ہو گیا، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ ناراض ہو گیا، فرمایا یاد رکھو پھر اس پر خدا کا غضب آئے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے حضرت علی پہ ظلم کیا، میری بیٹی فاطمہ پہ ظلم کیا، اور ان کے شوہر علی پہ ظلم کیا، اور ان کے بیٹے حسنین پہ ظلم کیا، یاد رکھو ان کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ یہ اتنی حدیثیں سنایا آپ کو، کیا ضرورت تھی آقا علیہ السلام کو بار بار زور دے دے کے فرمانے کی میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنا، میرے علی سے محبت کرنا، حسن حسین سے محبت کرنا۔ کوئی بات تو تھی جو حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے مشاہدہ فرما رہے تھے میری امت میں ایک ناخلف ٹولہ پیدا ہوگا، دیکھنے میں میرا کلمہ بھی پڑھے گا مگر وہ بدبخت، وہ ملعون جہنم خرید لیں گے، میری آل کا ادب نہیں کریں گے۔ سنیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ میری سواری پہ سوار ہو کے آئے گی۔ ماں یہ میری اونٹنی دیکھ لو، اس کے اوپر بیٹھ کے میری بیٹی فاطمہ آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ کی سواری چلے گی، 70,000 نوری حوروں کے جرمت میں فاطمہ الزہرا کی سواری چلے گی۔ اللہ کے عرش سے منادی ندا کرے گا اے اہلیان معاشر ادب سے نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی گردنیں جھکا لے گا، ہر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے گا، اس طرح سجدہ کائنات کی سواری گزرے گی۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں حضرت امام حسین کے خون آلود کپڑے ہوں گے۔ میری بیٹی فاطمہ آئے گی، اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کے عرض کرے گی اے رب ذوالجلال، اے سب سے بڑے عادل و منصف، آج میرے بیٹے حسین اور اس کے قاتلوں کے درمیان انصاف کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، فیصلہ ویسے ہی ہوگا جیسے میری بیٹی فاطمہ خوش ہوگی۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک فرمائے گا اے فاطمہ تیری عبادتوں سے، تیری ریاضتوں سے، تیرے مجاہدوں سے، تیری تلاوتوں سے، تیری سخاوتوں سے ہم خوش ہیں، مانگا کیا مانگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ عرض کرے گی مولا جو لوگ میرے بیٹوں سے، میری اولاد سے محبت کرتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کے عرش سے منادی ندا کرے گا محبان اہل بیت کہاں ہیں؟ علی و فاطمہ و حسن حسین سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ سب لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل اہل بیت کی محبت سے معمور تھے۔ آرڈر ہوگا آج کوئی حساب نہیں، فاطمۃ الزہرا کی شفاعت سے تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے بعد ایک دو حدیثیں حضرت حسنین کریمین کی پڑھ رہا ہوں۔ پھر حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ حضور کی محبتوں کا یہ عالم تھا۔ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسنین کریمین شہزادے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدمین شریفین ہیں، مسجد کا فرش نہ ہموار ہے، چلتے ٹھوکر لگتی گر جاتے، پھر اٹھتے پھر گر جاتے۔ آقا علیہ السلام کی محبت نے گوارا نہ کیا، آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، حضور بھاگ کے گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے لے آئے، ایک کو اس زانوں پہ بٹھا لیا، ایک کو اس زانوں پہ بٹھا لیا، اور پھر صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کے فرمایا تم حیران ہو رہے ہوگے کہ میں نے اپنا خطبہ بند کر دیا، میں نے منبر چھوڑ دیا؟ فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا یہ حسن اور حسین سے میری محبت ہے، میری محبت سے دیکھا نہ گیا کہ میرے شہزادے گرے۔ ارے لوگوں، جس نبی سے آج حسن حسین کا گرنا دیکھا نہیں جا رہا اور ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، میدان کربلا میں جب حضرت امام علی مقام امام حسین کے جسم پر نیزے چل رہے تھے اور آپ کے جسم پر جب برچیاں چل رہی تھیں، جب تیروں کے وار کیے جا رہے تھے، سوچو تاجدار کائنات کے قلب اقدس میں کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ حسین کہ حضور حضرت فاطمۃ الزہرا کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ان کے رونے کی آواز آ گئی، حضور کے قدم رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے غصے میں گرجدار آواز میں فرمایا فاطمہ، جی بابا جان۔ فرمایا تمہیں کتنی بار کہا ہے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اور کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ میدان کربلا میں خود تاجدار کائنات تشریف فرما تھے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ دیا۔ حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے ایک مٹی دی تھی اور فرمایا تھا یہ جبرائیل نے مٹی لا کے دی ہے، اور فرمایا ام سلمہ جبرائیل نے بتایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ جانا حسین شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، این اس وقت جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو آپ فرماتی حضور تشریف لائے، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور اور داڑھی مبارک گرد سے بھرے ہوئے تھے، انتہا درجے کا غم اور تکلیف چہرے مصطفیٰ پہ نظر آ رہی تھی۔ فرماتی میں کہ قدموں میں گر گئی، عرض کی آقا کیا بات ہے، خدا خیر کرے، محبوب آج بڑی تکلیف میں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ آج صبح سے میدان کربلا میں تھا اور میں اپنے بیٹے حسین کی قربانیاں دیکھتا رہا اور تجھے بتانے آیا ہوں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو ام سلمہ فرماتی میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کے گئی، اس شیشی کو جا کے دیکھا تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ تو عزیزان محترم، وہ نبی جس سے ان کا گرنا دیکھا نہ جاتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے جب یہ امت ان کے جسم اقدس میں تیر چلا رہی تھی، نیزے چلا رہی تھی، برچیاں چلا رہی تھی، سوچو کملی والے آقا پہ کیا بیت رہی تھی۔ اور پھر امام حسین پاک نے حضور کی ان شفقتوں کا بدلہ دیا، عرض کی آقا آج میرے بچپن میں میرا گرنا آپ سے گوارا نہ ہوا، وقت آنے دیں جب آپ کے دین متین کو یزید گرانے کی کوشش کرے گا، میں سب کچھ لٹا دوں گا مگر آپ کے دین کو گرنے نہیں دوں گا۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ حضور کی محبتوں کا یہ عالم تھا۔ بس آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ رات کو سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے ایک صحابی آئے، اسامہ بن زید، فرماتے ہیں مجھے کام تھا، میں آیا، آقا علیہ السلام نے چادر لی ہوئی تھی اور اس چادر کے اندر کوئی اس طرح حرکت ہوتی تھی، جو کام تھا جب کام ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی آقا یہ چادر میں کون ہے، یہ چادر حرکت کرتی ہے، کیا ہوا؟
تو حضور کچھ بولے نہیں، جلدی سے ایسے چادر ہٹا دی۔ تو ہمارے دیکھا تو اندر حسن حسین تھے، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ بن زید، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میری خاطر یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ جو جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ لوگوں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے محبوب الہی ہو جاؤں، یہ نسخہ حضور نے بیان کر دیا، جو محبوب الہی ہونا چاہتا ہے وہ حسن حسین کا محب ہو جائے، وہ محبوب مصطفیٰ بھی ہو جائے گا، وہ محبوب خدا بھی ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبتوں کا عالم تھا۔